السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اتوار کا دن ہے، سنڈے۔ کمنٹ باکس کے جو سوالات آئے ہوئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سارے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت اہم سوالات ہیں، دھیان سے آپ سنیں اور ضروری مسائل ہیں، ان کے جوابات بھی آپ جان لیں۔ شیخ معین الدین پوچھتے ہیں کہ اگر پریگننٹ عورت کو روزہ رکھنا ہو تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ یعنی جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ پریگننٹ عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے اور اس کو کسی بھی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، روزہ رکھنے میں کوئی کمزوری کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ حمل کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے، ہاں جب اس کے سامنے مجبوری ہو کہ کمزوری آ جائے گی، وہ بے ہوش ہو جائے گی، یا پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کے لیے دقت ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، تو پھر ایسی حالت میں شریعت اس کو رخصت دیتی ہے کہ ان روزوں کی قضا بعد میں کریں۔ لیکن اگر رکھ سکتی ہے تو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حاملہ عورت پریگننٹ عورت روزہ رکھ سکتی ہے۔ ایک صاحب ہے جن کا نام ذکر نہیں ہے، انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر کسی لڑکے نے لڑکی سے کہا ول یو میری می، یعنی کیا تم مجھ سے شادی کرو گی، اور لڑکی نے کہا ہاں، تو کیا نکاح ہو جاتا ہے اور کیا نکاح فاسد ہوتا ہے اور اس کی طلاق کیسے ہوگی اور عدت کیا ہوگی؟ دیکھیے، کسی نے کسی سے کہا ول یو میری می، یعنی کیا آپ مجھ سے نکاح کرو گی، تو لڑکی نے کہہ دیا کہ ہاں، تو اس سے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ پاسٹ والا لفظ استعمال کیا جائے۔ کیا آپ نے مجھ سے نکاح کیا، اور اس نے کہا ہاں، اور پھر ساتھ میں 2 گواہ بھی ہونے چاہیے، تو پھر نکاح ہوگا۔ ایسے ہی کوئی کسی کو کہہ دے کہ آپ مجھ سے نکاح کرو گی یا کرو گے، اور لڑکی یا لڑکا کہ یہاں کریں گے اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو پھر اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ جب نکاح نہیں ہوتا ہے تو نہ نکاح فاسد یہ ہوگا اور نہ اس کی کوئی طلاق اور نہ اس کی کوئی عدت ہے۔ محمد ریحان خان یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ منی شہوت کے ساتھ نکلی ہے یا نہیں؟ یعنی ان کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ منی جو ہے ہمارے جسم سے، شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ نکلی ہے یا بغیر شہوت کے نکلی ہے؟ اس کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے، اس کی شرمگاہ سے شہوت کے ساتھ منی نکلتی ہے تو انسان کے اندر ایک قسم کی کمزوری ہو جاتی ہے اور اس کے شرمگاہ میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے، یہ اور ذہنی طور پہ انسان کو ایک سکون مل جاتا ہے۔ یہ اس کی پہچان ہے کہ منی جو ہے وہ شہوت کے ساتھ نکلی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منی جو ہے نا بہت زیادہ گاڑھی ہوتی ہے، اچھل کود کر نکلتی ہے، جو پورے جسم کو اثر پہنچا جاتی ہے۔ تو یہ اس کی پہچان ہے کہ منی شہوت کے ساتھ نکلی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو مطلب یہ کہ وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلی ہے۔ صغیر احمد رضا یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت کالا پینٹ پہننا کیسا ہے؟ کالا پینٹ پہننا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آصف قریشی یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہر بندے کا جوڑا نکاح کے لیے بنایا ہے؟ اگر کوئی زندگی بھر کنوارا رہے اور لوگ اس سے پوچھیں کہ شادی کیوں نہیں کرتے تو وہ کہے کہ میرا جوڑا نہیں بنا، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ کیا کوشش کرنے کی بات حق ہے یا نصیب کی بات حق ہے؟ دیکھیے، کوشش کرنا بھی حق ہے اور نصیب بھی حق ہے، کسی کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے، انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں۔ اب کسی کو گھر بیٹھے رشتہ مل جاتا ہے اور کسی کو رشتہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تلاش کرنا یہ بھی حق ہے اور نصیب یہ بھی حق ہے۔ آپ ایسا نصیب پر نہیں چھوڑ سکتے کہ نصیب میں ہوگی تو کوئی رشتہ آ جائے گا، نہیں۔ ذمہ داری ہے انسان کی کہ تقدیر کے ساتھ تدبیر کا بھی اہتمام کریں۔
ایک مثال میں دیتا ہوں بار بار اکثر کہ اگر آپ کے سامنے ایک پلیٹ کھانا رکھا ہوا ہو اور آپ یہ سوچیں کہ میری تقدیر میں یہ کھانا لکھا ہوا ہوگا تو میرے منہ میں آ جائے گا، آپ زندگی بھر بیٹھے رہیں گے، وہ کھانا پلیٹ سے اڑ کر آپ کے منہ میں نہیں آئے گا۔ اس کے لیے تدبیر آپ کو یہ کرنی پڑے گی کہ اپنا ہاتھ لگانا پڑے گا، کھانے کو ملانا پڑے گا، اٹھانا پڑے گا، منہ میں ڈالنا پڑے گا، تب آپ کے حلق کے نیچے جائے گا۔ کھانا آپ کے سامنے آپ کی تقدیر کا رکھا ہوا ہے، لیکن تدبیر آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ کھانا رکھا ہی رہے گا، آپ کھا نہیں پائیں گے۔ ایسے ہی رشتہ انسان کے لیے رہتا ہی ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے مل جاتا ہے اور کبھی انسان کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ صرف تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہنا، تدبیر نہ کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تدبیر صرف کرنا اور اب نصیب کا انکار کر دینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تقدیر کے ساتھ تدبیر، تدبیر کے ساتھ تقدیر، دونوں ضروری ہیں۔ آصف قریشی کا ایک سوال یہ ہے کہ گھر یا دکان میں مسلمانوں کے یہاں بہت مشہور ہے کہ وہ گھوڑے کے نال لگاتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ گھوڑے کے نال لوگ اپنے گھروں پر، دکانوں پر لگاتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، اور ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ اس سے روزی روزگار میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی۔ یہ توہم پرستی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ نیمبو اور ہری مرچ رکشے والے اور دکان والے اور گھر والے جو ہے لگا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں نظر بد سے بچے رہیں گے اور برکت ہوگی، نہ جانے۔ یہ توہم پرستی ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ رزق روزگار میں آپ برکت چاہتے ہیں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں اپنے گھر میں۔ اگر آپ کو فوٹو ہی لگانا یا کچھ لگانا ہے تو حضور کی گنبد خضرا، کعبہ شریف کی، اجمیر معلیٰ، سرکار غوث پاک کے روضے وغیرہ کی تصویریں ہیں، لوح قرآنی ہے، قرآن مقدس کی آیتیں ملتی ہیں فریم میں، وہ سب آپ لگائیں، حضور کا نام، اللہ کا نام لگائیں، اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ باقی یہ نال لگانا، نیمبو مرچی لگانا، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ بے اصل بات ہے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ایک سوال ان کا یہ بھی ہے کہ مردے کو عام آدمی کے پاس دفن کریں یا اولیاء کے بازو میں؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام انسان کو جب عذاب ہوتا ہے تو پھر وہ مردہ دیکھ کر ڈرتا ہے۔ دیکھیے، قبر کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اگر نگاہ جو ہے قبر کے عذاب کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو اپنے مردے دفن کر دینا بند کر دیں گے۔ اس لیے قبر کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، کوئی ایک مردہ دوسرے مردے کے عذاب کو نہیں دیکھ پاتا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اولیاء کے قدموں میں آزو بازو یا اس ارد گرد میں رکھنے سے وہاں پر رحمت و انوار کی بارش جب ہوتی ہے تو پھر اس کا فیضان ان کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو اس کی سزا کسی اور بندے کو نہیں ملتی ہے اور نہ ہی وہ ان چیزوں کو دیکھ پاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ محمد ذاکر عباسی یہ پوچھتے ہیں رات کو ناخن کاٹنا، جھاڑو لگانا، برتن دھونا کیسا ہے؟ رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جھاڑو لگانا بھی جائز ہے، اسی طرح برتن دھونا بھی جائز ہے۔ ناخن کاٹنا عام طور پہ لوگ دن میں یہ کام کرتے ہیں، اس لیے راتوں میں کوئی کرتا نہیں ہے تو اس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، رات میں بھی ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ دن میں جھاڑو لگائیں، رات میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ایک کسی بزرگ کا قول ملتا ہے کہ رات میں جھاڑو لگانے سے وہ منع کرتے تھے کہ اس سے مفلسی آتی ہے، لیکن وہ کس صورت میں کہ جب آپ دن بھر ٹائم پاس کریں اور رات میں ہی صرف جھاڑو لگائیں تو وہ اس صورت میں ہے۔ رات میں اگر ضرورت ہے تو ضرورت پر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عادت بنانا رات میں یہ درست نہیں ہے۔ برتن دھونا یہ تو جائز ہی ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں کہ رات میں کھا پی کر کے حضور نے حکم فرمایا کہ برتن وغیرہ دھل کے اسے ڈھانک دیا جائے، تو برتن دھونا بھی رات میں یہ جائز ہے۔ ایک سوال ہے زین العابدین، یہ پوچھتے ہیں کہ نماز میں رومال، گمچھا جسے کہتے ہیں، لپیٹ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، رومال لپیٹ کر نماز پڑھنا اس کی کئی صورتیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں ایک رومال ہے، ابھی یہ تو دستی ہے، بہت بڑی نہیں ہے، اس لیے میں سمجھانے کے لیے آپ کے پاس رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ نے گمچھا یا چادر یا رومال آپ نے اس طرح لپیٹی، اس طرح رکھا اور اس کے دونوں کنارے اس طرح سامنے لٹک رہے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ
सदल इसे कहा जाता है, इससे नमाज मकरूह तहरीमी होती है। आपने अगर इसको इस तरह किया और यहां से लिया और एक हिस्सा आगे है और एक हिस्सा मोड़कर आपने पीछे डाल दिया, इससे नमाज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आपने गले में लपेट के पीछे डाल दिया तो नमाज हो जाएगी। इसी तरह गले में लपेट के इस तरह घुमा के आगे कर दिए और दोनों आगे लटक रहे हैं तो जायज है। बगैर लपेटे अगर दोनों आगे लटक रहे हो ऐसे तो फिर नमाज मकरूह तहरीमी होगी। आपने गले में लपेट दिया, एक आगे है एक पीछे चला गया है तो नमाज जायज है, दुरुस्त है। आपने इस तरह लपेटा और यहां से घुमा के इसको भी आगे कर दिया, ये भी जायज है। इसी तरह अगर आपने चादर वगैरह जो है इस तरह आप रखेंगे तो ये नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इस तरह कर देंगे तो नमाज जायज होगी। इस तरह घुमा के इधर ले आएंगे तो नमाज जायज होगी। इस तरह आप अगर कर देंगे कि एक आगे है एक पीछे है तो भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। तो ये सारी सूरतें जो निकलती है मैंने तफसील के साथ आपके सामने बयान कर दिया। क्योंकि आपका सवाल तो ये भाई नमाज में रुमाल लपेटना कैसा है, तो भाई किस सिचुएशन में कैसा लपेटा जाए, ये उसकी पूरी तफसील है जो मैंने आपके सामने पेश की है और एग्जाम्पल दे के पेश कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। मोहम्मद खालिद अंसारी कहते हैं कि क्या हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली है? ये वहाबिया दयाबना का अकीदा है कि हुजूर को नबुव्वत 40 साल के बाद मिली है, जबकि अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा अकीदा है कि हुजूर ने खुद फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन औ कमा क़ाल, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मिट्टी में थे, यानी आदम का वजूद भी नहीं था तब भी अल्लाह ने ताज नबुव्वत हुजूर को अता फरमा देते। तो हुजूर पहले ही से नबी थे, ऐसा नहीं कि 40 साल के बाद आपको नबुव्वत मिली है। 40 साल के बाद आपने नबी होने का ऐलान किया है, नबुव्वत तो बहुत पहले मिल चुकी थी। हिना खातून ये पूछती हैं कि जुमा के दिन मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है तो उस वक्त औरत घर में नहा सकती है या नहीं? लोग कहते हैं कि नहीं नहाना चाहिए वरना नमाजियों की नियत टूट जाएगी। ये बेबुनियाद चीज़ है कि जुमा हो रही है मस्जिद में और औरत घर में नहाए तो इसमें क्या दिक्कत है, नहा सकती है। और ये कहना कि आप घर में नहाएंगे और वहाँ नमाजियों की नियत टूट जाएगी तो ये इसकी कोई असल नहीं, ये बेबुनियाद खुराफाती चीज़ है, नहा सकती है, कोई हर्ज नहीं है। एक सवाल ये है कि खड़े होकर पेशाब किया और ढेले से साफ किया तो वो पाक है या नहीं? खड़े होकर पेशाब करें या बैठकर पेशाब करें, आपके पेशाब का कोई कतरा ना आपके जिस्म पर लगा है ना आपके कपड़े पर लगा है तो आप पाक हैं। खड़े होकर पेशाब किया, आपने पानी से धो लिया तो भी पाक है। ढेले से अगर आपने साफ कर लिया, कोई पेशाब का कतरा वगैरह नहीं निकला है तो भी पाक है। और लोग ये सोचते हैं ना कि पानी से धोएंगे तो ही पाक होंगे, नहीं भाई, ढेले से भी इस्तिंजा करने का हुक्म मौजूद है हदीस मुबारक में। तो अगर ढेले से भी आपने सफाई कर ली है, पेशाब का कोई कतरा नहीं लगा है तो फिर कोई हर्ज नहीं है, पाक है। और अगर पेशाब का कतरा लग गया कपड़े में कहीं या जिस्म में तो सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होगा, आपका पूरा जिस्म नापाक नहीं होता है, सिर्फ उतना हिस्सा नापाक, उतने को धो ले, आप पाक है। और अगर आपने सफाई कर ली है ढेले से पानी से और कोई कतरा उतरा नहीं लगा तो आप भी पाक है, आपका कपड़ा भी पाक है। एक सवाल यह है कि फजल रजा रामपुरी ये पूछते हैं कि कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि कब्र वालों को लोग बिना कपड़े दिखाई देते हैं, इसकी क्या हकीकत है? यानी जो लोग कब्र में दफन है तो जब कोई कब्रस्तान वगैरह से गुजरता है तो वो कपड़ा तो गर्चे पहने रहता है लेकिन मुर्दों को वो नंगा दिखते हैं, तो इसकी क्या असल है? बेबुनियाद चीज है, इसकी कोई असल नहीं है। कब्र में जो लोग हैं, कब्र में जो लोग हैं उनके बारे में ये ख्याल रखना कि जो वहां से गुजरता है वो उनको नंगे दिखते हैं, ये अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है, इसकी कोई असल नहीं है, एकदम से बेबुनियाद बातें ये हैं। MD बैतुल्लाह ये पूछते हैं कि जुमा के खुतबे की अजान माइक पर देना कैसा है? जुमा के खुतबे की अजान माइक पर देना जायज है, कोई हर्ज नहीं है। आम तौर पे ये देखा जाता है कि जुमे के खुतबे की अजान अक्सर मसाजिद में बगैर माइक के होती है
تو بغیر مائک کے اکثر مساجد میں ہوتی ہے، کہیں کہیں مائک سے ہوتی ہے، جیسے کہ میں نے ممبئی کے کئی مساجد میں دیکھا ہے کہ مائک کے ساتھ وہاں خطبہ ثانی، یہ خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے مائک کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ بغیر مائک کے ہوتی ہے۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ یار مائک سے اگر اذان ہوگی خطبے والی تو اذان ہوگی یا نہیں۔ تو بھائی مائک سے دیں یا بغیر مائک کے دیں، خطبے سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے دونوں طریقے سے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ تقریباً 15 سوالات تھے جن کے جوابات آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت کیے۔ گزارش کروں گا کہ اپنے تمام ساتھیوں تک کلپ کو پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔